اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملی خدمات پر پروگرامز پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ کہ آپ نے متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، ہندو مسلم اتحاد کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے اور قیام پاکستان کے لیے سخت محنت کی، اور نیز یہ کہ آپ کی مسلسل درد بری دعاؤں، انتھک محنت اور جماعت احمدیہ مسلمہ کی قربانیوں سے پاکستان مارز وجود میں آیا۔ اس سے قبل اس مضمون پر 11 پروگرامز پیش کیے جا چکے ہیں۔ یہ اس سلسلہ کا 12واں پروگرام ہے۔ گزشتہ پروگرام میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ 1928 میں ایک کمیشن سائمن کمیشن کے نام سے ہندوستان کے سیاسی حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ کہ ہندوستانی کس حد تک حکومت چلانے کے قابل ہوئے ہیں۔ سائمن کمیشن کے کام کے دوران ہندوؤں کی سیاسی جماعت آل انڈیا نیشنل کانگریس نے پنڈت جواہر لال نہرو کی قیادت میں ہندوستان کا ایک نام نہاد دستور اساسی تیار کیا اور اسے ہندوستان کے لیے نمائندہ دستور کی حیثیت سے شائع کیا اور سائمن کمیشن کے پاس جمع کروا دیا۔ اس دستور کو نہرو رپورٹ کا نام دیا گیا۔ نہرو رپورٹ سے ظاہر ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کو بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عالم اسلام مایوسی کی حالت میں تھا۔ ان حالات میں بعض مسلمان ممتاز سیاسی لیڈرز نہرو رپورٹ کے حامی بن گئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہرو رپورٹ پر نہرو رپورٹ اور مسلمانوں کے مصالحے کے نام سے تبصرہ لکھا اور پھر اس تبصرہ کو کتاب کی صورت میں شائع کیا۔ اس کا انگریزی ترجمہ بھی کیا گیا۔ اس کتاب کے ہندوستان میں بڑے وسیع پیمانے پر خوب اشاعت کی گئی اور آپ نے یہ کتاب برطانوی پارلیمنٹ کے ممبروں اور انگلستان کے اہل الرائے طبقہ تک پہنچانے کا بھی انتظام کیا۔ حضور کی اس کتاب نے ہندوستان کی سیاست میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا۔ مسلمان لیڈروں نے اس کتاب میں پیش کردہ تجاویز پر غور و فکر کرنے کے لیے مقامی اور قومی سطح پر میٹنگز اور کانفرنسز کا آغاز کر دیا۔ آپ کو ان اجلاس میں خصوصی طور پر بلایا جاتا۔ آپ ایک روحانی جماعت کے امام ہونے کے ناطے سے ایک عظیم الفرصت وجود تھے، مگر آپ کے دل میں قومی درد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ مسلمانوں کے حقوق و مسائل پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ آپ کے دل میں شدید تڑپ تھی کہ ہر معاملہ میں مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کی جائے۔ اس لیے آپ مسلمانوں کے ممتاز رہنماؤں کی درخواست پر اپنے نمائندگان کو سیاسی میٹنگز اور کانفرنسز میں اپنی ہدایات دے کر بھجوایا کرتے تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں بیان کیا جا چکا ہے کہ بعض ممتاز مسلمان لیڈرز نہرو رپورٹ کے حامی بن گئے تھے اور پھر حضرت امام جماعت احمدیہ کی انتہائی کوششوں کے بعد مسلمان لیڈرز اپنی رائے تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ تاریخ احمدیہ جلد پنجم کے صفحہ 81 پر بحوالہ کتاب حیات محمد علی صفحہ 183 لکھا گیا ہے کہ آخر مسلم لیگ نے بھی 30 مارچ 1929 کو روشن تھیٹر دہلی میں مسٹر جناح کی زیر صدارت یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ پنڈت نہرو نے مسلم لیگ کے مطالبات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، لہٰذا مسلم لیگ بھی نہرو رپورٹ منظور کرنے سے قاصر ہے۔ نیز یہ کہ تاریخ احمدیہ جلد پنجم کے صفحہ 83 پر بحوالہ کتاب مسلمانان ہند کی حیات سیاسی لکھا گیا ہے کہ اس اجلاس میں جناب محمد علی جناح نے نہرو رپورٹ پر نہایت سخت تنقید کی اور اسے مسلم تجاویز دہلی کے مقابلہ میں ہندو تجاویز سے تعبیر کیا۔ اسی کے ساتھ مسلمانوں کے بنیادی حقوق پر بڑی تفصیل اور جامعیت سے روشنی ڈالی اور مستقبل کے ہندوستان میں مسلم انفرادیت کے تحفظ کے لیے ایک طویل تجویز میں وہ مشہور 14 نکات پیش کیے جو آج تک مسلمانوں کے قومی مطالبات سمجھے جاتے ہیں۔ اور نیز تاریخ احمدیہ جلد پنجم کے صفحہ 83 پر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس موقع پر اکثر مسلم زعماء حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کی بروقت سیاسی رہنمائی
جماعت احمدیہ کی زبردست تنظیم اور اس کے عظیم الشان کارناموں کے مداح پائے گئے، اور تاریخ احمدیت جلد پنجم کے صفحہ 83 پر کتاب سرگزشت از عبد المجید صالح کے حوالہ سے لکھا گیا ہے۔ اب سارا مسلم پریس، تمام مسلم ادارات اور جماعتیں ان مطالبات کی حمایت کر رہی تھیں جو دہلی مسلم کانفرنس میں پیش کیے گئے تھے۔ تمام مخالف جماعتیں دب گئی تھیں، اور حقیقت میں اس قرارداد کا مخالف کوئی بھی نہ تھا۔ خود کانگریسی مسلمان بھی اس کی کامیابی کے خواہاں تھے، گو ڈر کے مارے زبان سے اقرار نہ کرتے ہوں۔ گزشتہ ایک پروگرام میں یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ مسلم لیگ سائمن کمیشن سے بائیکاٹ کے مسئلہ پر 2 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ مسلم لیگ کے ایک گروپ کے صدر مسٹر محمد علی جناح تھے، اور مسلم لیگ کے دوسرے گروپ کے صدر سر محمد شفیع تھے۔ حضرت امام جماعت احمدیہ کی شدید خواہش تھی کہ مسلم لیگ کے ان دونوں گروپوں میں مفاہمت ہو جائے۔ سامعین و ناظرین کرام، تاریخ احمدیت جلد پنجم کے صفحہ 129 پر جماعت احمدیہ کے اخبار الفضل اور دیگر کئی ایک ملکی اخبارات کی مدد سے یہ نوٹ دیا گیا ہے کہ چنانچہ حضور نے ڈاکٹر سر محمد اقبال سیکریٹری شفیع لیگ اور جناب محمد علی جناح دونوں کو خطوط لکھے، جن کا ذکر ان ہر دو اصحاب نے بعض مجالس میں بھی کیا، اور مصالحت کی امید پیدا ہو گئی۔ شروع مارچ 1929 کو سر محمد شفیع اور جناب محمد علی جناح کی ملاقات ہوئی۔ اس وقت جماعت احمدیہ کے نمائندہ کی حیثیت سے حضرت مفتی محمد صادق صاحب ناظر امور خارجہ بھی موجود تھے۔ دونوں لیڈر گفت و شنید کے بعد باہمی اتحاد پر آمادہ ہو گئے، اور 28، 29 اور 30 مارچ کا اجلاس مسلم لیگ دہلی میں قرار پایا۔ اس اجلاس کے دعوتی خطوط حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بھی بھیجے گئے کہ آپ بھی تشریف لائیں، مسلمانوں کے درمیان مصالحت کے لیے سعی فرمائیں۔ حضور خود تو مجلس مشاورت کی وجہ سے تشریف نہ لے جا سکے، اس لیے حضور نے اپنی طرف سے حضرت مفتی محمد صادق صاحب کو دہلی بھیجا۔ علاوہ ازیں بہار سے حکیم خلیل احمد صاحب مونگیری بھی آ گئے۔ حضرت مفتی صاحب مصالحت میں کامیابی کے بہت پر امید تھے۔ چنانچہ 28 فروری 1930 کو مسٹر جناح کی زیر صدارت مسلم لیگ کونسل کا اہم اجلاس دہلی میں منعقد ہوا۔ لیگ کی دونوں شاخوں کے 50 سے زیادہ صاحب شریک اجلاس تھے۔ سر شفیع بھی موجود تھے، اور تالیوں کی گونج میں اعلان کیا گیا کہ لیگ کی دونوں شاخوں کو ملا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مسٹر جناح اور سر شفیع ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے، اور دونوں مسلم لیگیں ایک ہو گئیں۔ وزارت امور خارجہ قادیان کی مطبوعہ رپورٹ 1929 اور 30 میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ دہلی کی آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں اس سال آخری جلسہ میں ہر دو مسلم پارٹیوں کی مصالحت ہوئی، جو مدت بعد عمل میں آئی، اور اس مصالحت کے کرانے میں ہماری طرف سے بہت کوشش ہوتی رہی۔ الحمدللہ، امید ہے کہ اب انشاءاللہ سب مسلمان مل کر اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے سربقف ہو سکیں گے۔ اور تاریخ احمدیت جلد پنجم صفحہ 130 پر لکھا گیا ہے کہ یہ نہایت افسوسناک بات تھی کہ مسلمانوں کی واحد سیاسی انجمن مسلم لیگ میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ یہ صورت دردمندان قوم کے لیے بے حد تکلیف دہ تھی، اور وہ دونوں کو متحد دیکھنے کے آرزومند تھے۔ حال میں مسلم لیگ کے اجلاس کا ایجنڈا جب ہمیں بغرض اشاعت موصول ہوا تو ہم نے اسے شائع کرتے ہوئے ذمہ دار ارکان کو متحد ہونے کی ضرورت بتاتے ہوئے لکھا تھا کہ سب سے اول اتحاد پیدا کرنا چاہیے، اور پھر مل کر اسلامی حقوق کی حفاظت میں لگ جانا چاہیے۔ اب ہمیں یہ معلوم ہو کر بہت خوشی ہوئی کہ ہماری یہ خواہش بر آئی۔ اب لیگ کا فرض ہے کہ پوری طرح مسلم حقوق کی حفاظت میں لگ جائے، اور پوری کوشش و جدوجہد سے مسلم لیگ کو اس مقام پر لے آئے
کہ وہ صحیح معنوں میں مسلمانوں کی سیاسی نمائندگی کا حق ادا کر سکے۔ مسلم لیگ نے بہت وقت غفلت اور اندرونی کشمکش میں کھو دیا ہے۔ اسے نہ صرف گزشتہ کوتاہیوں کی تلافی کرنی چاہیے بلکہ آئندہ پوری تندہی سے کام کرنا چاہیے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار اس پروگرام کے آخری حصہ میں تاریخ احمدیت جلد پنجم کے صفحہ 154 کے حوالے سے ہالینڈ کے اس وقت کے ایک مشنری پادری ڈاکٹر کریمر کے اس زمانہ میں جماعت احمدیہ کے بارے میں تاثرات بیان کرنا چاہتا ہے، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ غیروں کی نظر میں بھی جماعت احمدیہ بنیادی طور پر ایک مذہبی جماعت ہے، اور جماعت احمدیہ کی سیاسی امور میں دلچسپی حسب ضرورت قومی اور ملی مفادات کے تحفظ اور ترقیات کو بڑھاوا دینے کے لیے ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کریمر ہالینڈ سے جاوا جاتے ہوئے 15 دسمبر 1929 کو قادیان آئے اور جماعت احمدیہ کے دفاتر کو دیکھا اور حضرت امام جماعت احمدیہ سے ملاقات کی، اور واپسی پر مسلم ورلڈ اپریل 1931 میں لکھا کہ ہندوستانی مسلمانوں پر عام طور پر مایوسی کا عالم طاری ہے، برخلاف اس کے جماعت احمدیہ میں نئی زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں، اور اس لحاظ سے یہ جماعت قابل توجہ ہے۔ یعنی جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے کہ انسان جس حکومت کے ماتحت ہو اس سے وفادار رہے، اور وہ صرف اس بات کی پرواہ کرتے ہیں کہ کون سی حکومت کے ماتحت ان کو تبلیغ اسلام کے مواقع اور سہولتیں حاصل ہیں۔ اس لحاظ سے یہ جماعت فی زمانہ مسلمانوں کی نہایت عجیب جماعت ہے۔ ان لوگوں میں قربانی کی روح اور تبلیغ اسلام کا جوش اور اسلام کے لیے سچی محبت کو دیکھ کر بے تحاشا صد آفرین نکلتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب ایک زبردست شخصیت کے آدمی تھے۔ وہ یعنی جماعت کے افراد اس بات کے تکرار سے کبھی نہیں تھکتے کہ اسلام بنی نوع انسان کی مساوات، امن و امان اور مذہبی آزادی کا سبق دیتا ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اس بات میں یہ لوگ سچے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی تمام طاقت اس بات کے پیش کرنے پر خرچ ہو رہی ہے کہ اسلام اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ تمدن کی تعلیم دیتا ہے۔ اس جماعت کا اثر اس کے اعداد و شمار سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور ادراہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔